إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس طرح پچھلی ویڈیوز میں یہ بتایا گیا کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، تو اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں۔ یعنی فرائض و شرائط ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہم نے نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن واجبات میں فرق یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہم سے چھوٹ گئی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی، اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور نماز کے جو واجبات ہیں وہ 13 واجبات ہیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ یعنی فرض نمازوں کی جو پہلی 2 رکعت ہیں اس میں قرات کرنا واجب ہے۔ اگر ہم نے قرات نہیں کی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، سورت کو نہیں ملایا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا بھی واجب ہے، اس میں قرات کرنا واجب ہے۔ اگر ہم نے قرات نہیں کی تو سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہو جائے گی، اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسرے، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام رکعت میں، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ یعنی فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت، یعنی فرض نماز کی تیسری اور جو چوتھی رکعت ہیں اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ اور فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے، وتر ہے، نفل ہے اور سنتیں ہیں، جتنی بھی نماز ہیں، تو فرض نماز کی پہلی 2 رکعت واجب ہے، اور آخر کی جو 2 رکعت ہیں فرض نماز کی بات چلی، جیسا کہ ظہر ہے، ظہر کی 4 رکعت ہیں، عصر کی 4 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے، تو اس میں جو پہلی 2 رکعت ہے اس میں تو واجب ہے، لیکن جو آخر کی 2 رکعت ہے اس میں پڑھنا سنت ہے۔ تو فرض نماز کی پہلی 2 رکعت اور تمام نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ یعنی اگر ہم نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، ان 4 سنتوں میں سے 3 میں تو ہم نے سورہ فاتحہ سورت پڑھی، لیکن ایک میں اگر ہم نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، سورت نہیں پڑھی، یا صرف سورہ فاتحہ پڑھی، سورت کو نہیں پڑھا، تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سجدہ سہو آخر میں کر لیا تو نماز ہو جائے گی، اگر نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اچھی طرح سمجھے آپ، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ، ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ اور قرات، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ضم سورہ کا پڑھنا، یہ آپ کو جو ہے واجب ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کی نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت، نفل، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت اور تمام واجب ہیں، جتنی بھی واجبات ہیں، جتنے سنت ہیں، نفل ہیں، ان تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کا پڑھنا بھی واجب ہے، جتنا کہ انا اعطیناک الکوثر ہے، یا تو اتنا پڑھنا یا ایک لمبی آیت پڑھنا واجب ہے۔ یعنی فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت اور تمام نماز جتنے بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ یا اگر ہم نے صرف سورہ فاتحہ کو پڑھا، سورت نہیں پڑھا، پھر بھی آپ کو جو ہے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ ایسا نہیں بھئی پہلے کوئی سورت پڑھ لی بعد میں سورہ فاتحہ، نہیں، پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر آپ جو ہے کوئی سورت پڑھیں۔ تو نمبر 5، قرات اور رکوع میں اور سجدہ اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا۔ یعنی قرات میں سورہ فاتحہ ہے، پھر ضم سورہ ہے، اسی طرح رکوع ہے، پھر سجدہ، ترتیب سے کرنا۔ ایسا نہیں کوئی آدمی پہلے سورت پڑھ لے پھر سورہ فاتحہ پڑھ لے، یا کوئی آدمی پہلے سجدہ کر لے پھر رکوع کر لے، ایسا نہیں، بلکہ ترتیب سے نماز کو، جماعت کی جو ترتیب ہے اس ترتیب سے ادا کرنا واجب ہے۔ اگر ترتیب خلط ملط ہو گئی، ترتیب جو ہے صحیح نہیں ہوئی تو ہم کو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو نمبر 6، قومہ کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا۔ یعنی کوئی آدمی رکوع میں گئے تو رکوع سے اٹھنا تو سیدھے بالکل کھڑے ہونا، پھر سجدوں میں جانا۔
ایسا نہیں رکوع سے تھوڑا کھڑے ہوئے پھر سجدے میں چلے گئے، اس طرح نہیں، بالکل سیدھے کھڑے ہونا۔ اب جس کی کمر بالکل سیدھے نہیں ہو رہی تو وہ بھی کوشش کرے کہ سیدھا کھڑا ہونے کی۔ تو قوما یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑا ہونا ضروری ہے، یعنی اگر سیدھے کھڑے نہیں ہے اور سیدھا نہیں کھڑے ہو کے تھوڑا سا کھڑے ہوئے پھر چلے گئے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو نمبر 7 جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، یعنی دونوں سجدے جو ہیں ان دونوں سجدے، ایک سجدہ کیا پھر دوسرا، ایک سجدہ کرنے کے بعد جو اٹھتے ہیں اس میں بیچ میں دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتا ہوں اطمینان سے بیٹھنا، ایسا نہیں اٹھے پھر چلے گئے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور یہ واجبات میں سے ہے، یعنی دونوں سجدے کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ اور نمبر 8 تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا، یعنی قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اتحیات ہے، تو ان تمام کو آرام سے آہستہ سے اور بڑے اطمینان سے پڑھنا۔ ایسا نہ جلدی رکوع، جلدی قرات کری، جلدی رکوع کرا، جلدی سجدے کرے اور جلدی اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا، تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یعنی یہ اطمینان سے پڑھنا ان کا واجب ہے۔ نمبر 9 قاعدہ اولا، یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد اتحیات کے بقدر بیٹھنا، یعنی اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس میں اتحیات کے واسطے بیٹھتے ہیں تو اس میں اتحیات کے بقدر بیٹھنا، تشہد کے بقدر بیٹھنا اور تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر آپ نہیں بیٹھ کے اٹھ گئے تو بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 10 دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، یعنی اتحیات کا پڑھنا دوسری رکعت کے بعد بھی اور چوتھی رکعت کے بعد بھی اتحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ نے اتحیات نہیں پڑھی اور ایسے ہی بیٹھے رہے یا کچھ اور پڑھ کے سلام پھیر دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو اتحیات پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 11 یہ جو نمبر 11 ہے یہ مرد حضرات کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے تو یہ ہے کہ عورتیں جو ہے ہر نماز میں چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو، چاہے فجر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز میں آپ آہستہ سے قرات کریں گی، آپ کو زور سے قرات کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کو قرات زور سے نہیں کرنا بلکہ عورت کو آہستہ سے کرنا ہے۔ یہ جو نمبر 11 ہے یہ مرد حضرات کے لیے ہے کہ مرد حضرات کو فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں اور دونوں عید کی نماز میں بلند آواز سے، یعنی آواز سے قرات کرنا، بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ اگر بلند آواز سے قرات نہیں کی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 12 سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا، یعنی سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا۔ آپ نے اتحیات پڑھ لیا، آپ اتحیات سے فارغ ہوئے تو آپ کو سلام پھیرنا ضروری ہے، بنا سلام کے ایسی نماز سے اٹھ گئے تو ایسا نماز نہیں ہوگی بلکہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا، یعنی سلام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح نماز کو پوری کرنا ضروری ہے۔ نمبر 13 وتر کی جو نماز ہے، جو عشاء کے بعد 3 رکعت نماز وتر ہے، یاد رکھیں یہ نماز پڑھنا بھی واجب ہے، یہ نماز پڑھنا جو وتر کی ہے یہ واجب ہے، اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے تو اس دعائے قنوت کو پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر ہم نے دعائے قنوت کو نہیں پڑھا تو ہماری نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر بغیر سجدہ سہو کے ہم نے سلام پھیر لیا، نماز کو ختم کر دیا تو ہماری وتر کی نماز نہیں ہوگی۔ تو وتر کی نماز کے لیے دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ دعائے قنوت کو یاد کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں دعائے قنوت پڑھاؤں گا، آپ اس میں یاد کریں، دعائے قنوت کو آہستہ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ سب کو یاد ہو جائے گی۔ تو یہ 13 واجبات ہیں، اگر یہ 13 واجبات میں سے ہماری کوئی بھی ایک چھوٹ گئی، آپ یہ بار بار اس کلپ کو سن لیں آگے پیچھے کر کے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے اچھی طرح سے۔ اس طرح نماز کے شرائط ہیں، نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، یہ 3 چیزیں ہمیں یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ 3 چیزوں میں سے ہمیں یاد نہیں ہوگی تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ تو یہ 13 واجبات ہیں، اس میں سے کوئی بھی ایک چھوٹ گیا آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اتحیات پڑھی، یعنی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ رسول اللہ پڑھا، اور اتنا پڑھنے کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد آپ دونوں سجدے کریں گے، سجدے میں جائیں گے، پہلا سجدہ کریں گے، دوسرا سجدہ کریں گے، دونوں سجدہ کرنے کے بعد پھر سے آپ اتحیات پڑھیں گے، پھر سے آپ اتحیات پورا پڑھ کے دعائے معصورہ تک پڑھ کے آپ دونوں طرف سلام پھیریں گے، یہ ہے سجدہ سہو۔ تو ان جو 13 واجبات ہیں اس میں سے کوئی رہ جائے تو آپ سجدہ سہو کریں، اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں، آگے پیچھے کر کے دیکھیں تو آپ کو جو ہے اطمینان سے پوری بات یاد بھی ہو جائیں گی، اور یہ یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔